بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل، اور میں آج آپ کی خدمت میں قلعہ کموس کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں۔ یہ قلعہ خیبر میں موجود ہے اور قلعہ خیبر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں، ایک دو دفعہ میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہمارا پشاور والا درہ خیبر ہے وہ خیبر سمجھتے ہیں۔ ان کی یاد دہانی کے لیے گزارش ہے کہ یہ وہ خیبر نہیں ہے، بلکہ جس خیبر میں قلعہ کموس ہے، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، وہ خیبر مدینہ شریف کے پاس ہے۔ خیبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قلعہ۔ چونکہ خیبر شہر کو یہود سے بڑا قدیم تعلق تھا اور پھر اس سرزمین کو قلعوں کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہاں بہت سے جنگی قلعے تھے جن کی یادگار آج تک باقی ہے۔ خیبر حجاز کا بڑا زرخیز علاقہ ہے جس کو تجارتی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہاں کے یہود اقتصادی حیثیت سے بہت ممتاز تھے اور انہوں نے متعدد جنگی قلعے بنا رکھے تھے۔ مدینہ منورہ سے جلاوطن کیے جانے والے یہودی خیبر، جو مدینہ سے تقریباً 169 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، وہاں جا کر آباد ہو گئے اور خیبر میں مقیم یہودیوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور حملے شروع کر دیے، جن کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہوا بلکہ یہودیوں کے اپنے لوگ اور بڑے بڑے سردار ہلاک ہوئے۔ آخر کار انہوں نے ایک منصوبہ بنا کر عرب کے بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلے غطفان کو ساتھ ملایا۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور خیبر سے پہلے ہی یہاں قبیلہ غطفان تھا، یعنی قبیلہ غطفان اور یہود کے درمیان ایک وادی ہے جسے وادی رجی کہتے ہیں، وہاں قیام فرمایا۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 2000 فوج، تقریباً 20,000 فوج تھی۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی اور خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموس تھا۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ پہلے قلعہ نام پر لڑائی ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے، لیکن قلعہ کموس میں بڑی مشکل پیش آئی۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہ ہو سکا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں، یعنی آشوب چشم کی تکلیف تھی اور جنگ میں شامل نہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا کہ کل اس شخص کو جھنڈا دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجاہدین نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری اور ساری رات دعاؤں میں گزاری کہ یہ سعادت ہمیں ملے، لیکن وہ خوش نصیب کوئی اور تھا
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ خوش نصیب کون سی ہستی تھی؟ تو پیارے ویور، جب صبح ہوئی، آقا نامدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فوری شفا عطا فرمائی اور ان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر آقا نامدار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرما کر قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل مرد ریجز پڑھتا ہوا خود آیا تھا۔ دو حملوں کا یہ تبادلہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر ایسے زوردار وار کیا کہ تلوار مرد کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر گئی، اور آخرکار حضرت علی کے ہاتھوں قلعہ فتح ہوا۔ یوں مسلمان اس عظیم فتح سے ہمکنار ہوئے اور یہودیوں کے دلوں میں دھاک بٹھا دی، اور پھر آہستہ آہستہ کامیابی و کامرانی ان کے راستے میں آتی رہی۔